آج ہم بات کریں گے فوت شدہ شخص کے لیے، یعنی جو شخص فوت ہو گیا، وفات پا گیا، اگر اس کے جو روزے باقی ہیں تو ان روزوں کا کیا بنے گا، ان روزوں کا کیا کریں گے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام، کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے، صام عنہ ولیہ، تو اس شخص کے جو وارثہ ہوں گے وہ اس کے وہ روزے رکھیں جو اس پر تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے تو اس شخص کے وارثین کو روزے رکھنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جو اہل حدیث کے ایک بڑے عالم کہلاتے ہیں، اس مسئلے کے تعلق سے کہ میت کی طرف سے اس کے وارثین روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ جناب نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ دیکھیے حضرات، اس تعلق سے جمہور علماء کا اور علماء احناف کا یہ مسئلہ ہے کہ جو عبادتیں محض بدنی ہوا کرتی ہیں، جیسے نماز اور روزہ، ان میں کسی دوسرے آدمی کی نیابت کرنے سے یہ عبادتیں ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ جو عبادات محض بدنی نہیں ہیں بلکہ مالی بھی ہیں، جیسے حج، ان میں اگر اصل شخص عاجز ہو جائے تو دوسرا شخص اس کا نائب بن کر اس کی طرف سے عبادت کر سکتا ہے۔ اور وہ عبادات جو محض مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر، تو ان کے اندر مطلقاً نیابت درست ہے۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک نماز یا روزہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نائب بن کر ادا نہیں کر سکتا، البتہ روزے کا فدیہ دوسرے شخص کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی مسلک امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ اس پر آپ کچھ دلائل سماعت کریں۔ اس تعلق سے پہلی دلیل آپ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے روزہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد کھانا کھلا دے۔ ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے مہینے کے روزے لازم ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ عمدۃ القاری کے اندر اس روایت کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے رمضان کے روزے باقی تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر لوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین پر صدقہ کرو، یہ تمہارے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ اس کی سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں اور وہ مر جائے تو اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور پانچویں دلیل، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے ہرگز نماز نہ پڑھے اور نہ دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے، بلکہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا کرو، ہدیہ دے دیا کرو۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں کسی دوسرے آدمی کی طرف سے نماز یا روزہ ادا کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کسی دوسرے شخص کی طرف سے نماز یا روزہ ادا کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ وہ سب اپنا عمل اپنے ہی لیے کرتے تھے اور کوئی شخص بھی دوسرے کی طرف سے عمل نہیں کرتا تھا۔ اور رہی وہ روایت جو جناب نے پیش کی ہے، بخاری شریف کی روایت جو پیش کی ہے، تو ان حضرات کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو اگر کوئی ایک روایت مل جاتی ہے، بس اس کو یہ اپنا عمل بنا لیتے ہیں۔ اب چاہے اس پر عمل کرنے میں کتنی بھی روایات کو، کتنے بھی صحابہ کرام کے عمل کو ترک کرنا پڑے تو کر دیتے ہیں،
ان کا انکار کرنا پڑے تو انکار کر دیتے ہیں، تطبیق کی صورت ان لوگوں کو نکالنی نہیں آتی۔ چنانچہ اس روایت کی یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ پہلے نیابتاً روزہ رکھنے کی اجازت تھی جو کہ بعد میں منسوخ کر دی گئی، اور اس کی منسوخ ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں، یعنی کہ اجازت ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اجازت منسوخ نہ ہوتی تو یہ دونوں حضرات اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اس کے علاوہ بھی علماء محدثین نے اس کے کئی توضیحات بیان کی ہیں اور تطبیق کی صورت نکالی ہے۔ بہرحال اس وقت جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ مرنے والے کی طرف سے اس کے وارثین، اس کے ولی روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ غیر مقلدین حضرات کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک حدیث ان لوگوں کو مل جائے، اب اس کے اندر کوئی تطبیق کی صورت نہیں نکالیں گے، اسی کے اوپر سارا زور دیں گے کہ اسی کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے اور یہی صحابہ کا عمل تھا۔ حالانکہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا کوئی عمل آپ ایسا دکھا دیں کہ جنہوں نے کسی مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھا ہو، نہیں، آپ کو اس طرح کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔